الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر مبنی ہے. ہو گیا؟ چلیے گا مولانا. قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرے گا، خون یہ کہ بہائے گا. الدماء جمع ہے نفس جنسی مراد ہے، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم یہ کہ تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ونحن نسبح بحمدک ونحن نسبح حامدین لک، ہم تیری حمد بیان تسبیح کرتے تیرے حمد کے ساتھ. ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کر لیتے ہیں. قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمونہ، جو کچھ میں جانتا ہوں جس کو تم لوگ یہ کہ نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا خون ریزی بھی کر لے، کچھ بھی کرے، لیکن علم کے لیے ضروری ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. خون ریزی کرے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، چوری ڈکیتی مکیتی ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے تعلیم دے دی. تعلیم کے لیے سب کچھ، علم جو میرے علوم ہیں، سمجھے بھائی جان، اور یہ برداشت ہو. وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے کے سارے اسماء ان کو بتا دیے. مولانا اسماء نہیں بتا دیے، اسماء کے مسمیات، ان کے حقائق بھی بتا دیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اسم تو چونکہ دال ہوتا ہے اپنے مسمہ پر اور مدلول پر، مسمیات کے حقائق اور مسمیات کا علم بھی آپ کو دے دیے. اور جو اللہ نے جب سکھائے تو علم غیب ہے ہی نہیں. علم غیب وہ ہے کہ ما لا یدرک الحس ولا تقتضی بداہۃ العقول، وہ خود بخود آٹومیٹک حاصل ہو جائے. اللہ کے بتانے سے جو ہوتا ہے وہ تعلیم الغیب ہے، انباء الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے. علم غیب اضافی ہے، علم غیب لہوکی ہے، اس کو علم غیب کوئی نہیں کہتا. استاخ بوڑھ بچے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھے؟ اللہ کی تعلیم سے. اچھا، تعلیم والی چیز سکھانے سے اگر کوئی عالم الغیب بنتا ہے تو انبیاء عالم الغیب ہو گیا. انبیاء نے صحابہ کو سکھایا وہ بھی عالم الغیب، صحابہ نے تابعین کو سکھایا وہ بھی عالم الغیب، انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا وہ بھی عالم، پھر ہم تک ہم بھی تو عالم الغیب ہو گئے. کہاں تم اسٹاپ کرتے ہو اس کو؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جی ایک دوسرا مسئلہ یہ، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ منظور نا؟ دیکھا ہو گیا، سمجھے؟ ہو گیا مولانا. لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کتنے وزن کا ہوں؟ میرے یہ بال سر کے کتنے؟ آپ اپنے ہتھیلی دیکھتے نہیں دیکھتے؟ یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کتنی لکیریں؟ آپ کو آج تک اپنا بھی کوئی پتہ نہیں، سمجھے؟ تو اس لیے انبیاء کو اگر کوئی چیز علم غیب کے اندر تو یہ ساری تفصیلی چیزیں آ جائیں گی. آیا سمجھ نہیں ہے؟ اگر آپ کو اسم بتا دیا مسمى کسی حد تک، لیکن اس کی ایک رگ و ریشے ایک چیز کے وہ آپ کو آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنا بھی پتہ ہے، اپنے ہتھیلی کا پتہ ہے، لیکن بتا دو کتنے لکیریں؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہوتا. تیسرا مسئلہ سمجھو، الاسماء کلھا، سمجھے؟ یہ کلیت عرفی ہے، یہ موجب کلیہ عرفی ہے، حقیقی نہیں. وہ اوتیت من کل شیء، بلکہ اس کو سب کچھ مل گئے تھے. مردانگی تھی اس کی، مردانگی شے لا شے، تو مردانگی تھی اس کی. یہ ایجاب کل عرفی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کو ہر چیز کا بیان بنایا. قرآن میں نیک محمد کا نام ذکر ہے، حاجی جمعہ خان کا ہے؟ بولو ہے؟ کہاں ہے؟ اس لیے یہ کل شے یہ مخصوص، اس میں ما یحتاج الیہ فی امور الدین، جن چیزوں کی علوم دینی ہے، مسائل موٹے موٹے، وہ بھی قرآن سے. قرآن میں ساری چیزیں تو نہیں ہیں. باقی وہ جو کہتے ہیں نا جمیع العلم فی القرآن لیکن، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. علامہ نور شاہ کشمیری کہتا ہے یہ کسی غبی کا شعر ہے، جس کا ہمارے شیخ الحدیث بھی بڑے مزے لے کر کے پہنتے. قرآن میں تمام علوم اللہ نے رکھے ہیں میرے بھائی، لیکن محنت کی ضرورت ہوتی ہے بھائی، سمجھتا ہے؟ تو حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہ کسی غبی کا شعر ہے، یہ کسی صحیح دماغ جس کا دماغ ٹھکانے پہ اس کا نہیں ہے. سمجھے؟ ہو گیا؟ اللہ نے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. وما علمناہ الشعر، آپ کو پتہ ہے متاوع اور متاوع عنہ، بولو انتفاع متاوع عنہ یستلزم انتفاع متاوع. انتفاع فعل، انتفاع انفعالیت کو،
انتفاع فعل ما علمنا ہو، ہم نے نہیں سکھایا شعر، فلم یتعلم، پس سیکھا بھی نہیں. بولو، ہم نے نہیں سکھایا پس آپ نے سیکھا بھی نہیں. اور آپ کہیں ہم نے تو نہیں سیکھا لیکن آپ نے سیکھا، تو نبی کا استاد اللہ ہے، نبی نے کہاں سے سیکھا پھر؟ اس لیے یہ صرف کا قاعدہ ہے کہ تعلیم از قبیل فعل ہے، سمجھے، اور تعلم از قبیل انفعال ہے، سمجھ رہے؟ متابع ان ہو، فعلیت کی جب نفی ہوگی، انفعالیت متابع کے خود بخود نفی ہوگی. اگرچہ یک روزی کے اندر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس قاعدہ کو باطل قرار دے، لیکن اس کی کلیت کو لیکن قاعدہ اپنی جگہ پر کسی طرح درست ہے. ما علمنا الشعر ہو گیا. چوتھی پانچویں بات سمجھو، نبی نے کہا کہ اے اللہ میں ایسے علوم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ منی اعوذ بک من علم لا ينفع، جو علم امت کے لیے نافع نہ ہو، میرے لیے نافع نہ ہو، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علوم سے. نبی کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو. تو ایسے علوم ہے جب میں ان کو میرا رب میرے نبی کو سکھاتا بھی نہیں. ایسے علوم ہیں میرے رب نے میرے نبی کو سکھایا بھی نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو قرآن و سنت کے علم بھی ہے اور آپ ترکھان بننا چاہ رہے کیا؟ تعبیر و نخل کر رہے تھے کھجوروں کی، جب خوشے نکلتے ہیں تو پھر نر کھجور کا خوشہ نکال کر کے مادے میں لگاتے، پھر کھجوریں ان کی گھٹلیاں بھی ہو جاتی ہے اور مکمل کھجور ذائقہ دار بن جاتے. اور اگر نر و مادہ نہ کرے، تعبیر کہتے ہیں جس کو، ابر یعبر تعبیرا حمزہ کے ساتھ، سمجھے بھائی؟ تعبیر اگر نہ کرے تو کھجوروں کی گھٹلیاں نہیں آتی، اور کھجور عجیب دانے بھی بڑے بھی نہیں ہوتے، اور بیکار قسم کا عجیب سا اس کا ذائقہ ہوتا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے خدا کے بندو، چلو مرد اور عورت وہ شادی کریں، بکرا بکری، یہ گائیں بیل، اونٹ اونٹنی، لیکن کھجوروں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بھی ایک کھجور کو نر سمجھ کر کے خوشہ نکال کر کے مادے میں گاڑ دیتے ہیں کہ کھجور صحیح ہے. اس میں عشق کہاں سے آ گیا؟ صاحب نے مدینے میں کھجوریں ہوتی تھی اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اسی طرح پیارے کی بات پر یہ کہ عمل کیا، کھجوروں کی فصل تباہ ہو گئی اس سال، کچھ بھی کہیں بھی کوئی صحیح کھجور نہیں مل رہی. تو اس لیے میرے پیارے نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، انتم اعلم بامور دنیاکم منی. سمجھ رہی میں کہ ہمیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. بس اس مسئلے کو کہ جی انبیاء کا کتنا علم ہے، بس اتنی بات سمجھو. وعلمک ما لم تکن تعلم فغشیہم من الیم ما غشیہم. یہ تحویل کے لیے، عموم کے لیے ہے، سمجھے؟ کتنے دریا نے فرعونیوں کو ڈھانپا، وہ میرے رب کو پتہ ہے، سمجھے؟ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اس سکھانے والے کو اس کو پتہ ہے اس نے کتنا دیا، اور شاگرد کو محمد کو پتہ ہے کہ کتنا لیا. آپ درمیان میں کیوں بحث کرتے؟ اس کی تحدید کمپیوٹر سے نہ کرو، تمہارا ٹر نکلے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا دیا، اور انبیاء کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا لیا. سمجھ شریف میں آگے جی ہو گیا. اس لیے میرے نبی کا علم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ. لیکن اس قسم کے فضول علم میرے نبی کے لیے، یہ نبی کی شان نہیں ہے. آپ تو نبی کی توہین کر رہے ہیں الیاذ باللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں. علم تو علم الاولین والآخرین، پھر بھی یہ کلی نہیں ہوگا مولانا. چلیے گا مولوی صاحب. وعلم آدم الاسماء کلها ثم ارزہم، پھر ثم ارزہا ہونا چاہیے تھا، لیکن ثم ارزہم مسمیات کے اعتبار سے فرمایا ان کو پیش کر دیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے. فقال اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام یہ کہ بتا دو تم، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے، ان کنتم صادقین فی مقالتکم فی قولکم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس، اگر اس میں تم سچے تو بتا دو ان کے نام. یہ امر تعجیز ہے مولانا. یہ امر کیا ہے؟ امر تعجیز ہے. استاد کہتے ہیں کر کے تو دکھا دے، تو پڑھا کر کے دے. یہ غریب کیا پڑھائے گا؟ صرف اس کے عجز کو ظاہر کرنا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ طالب علم کے صرف عجز کو ظاہر کرنا ہے. میں غلط پڑھا رہا ہوں، تو پڑھا کے دکھا دینا. اگر بھی کیا پڑھے گا؟ متوسط والا، اولا والا، ثانیہ والا، کیا؟ یہ صرف اظہار عجز ہے، اس کے عجز کو ظاہر کرنا. فلما انباہم انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم کائن لنا
کوئی علم تیری ذات پاک ہے، لا علم کائن لنا، کوئی علم ہمیں نہیں ہے، الا علم علمتنا، ما کا ترجمہ علم کا کریں، الا علم علمتنا، ہاں وہ علم جو کچھ آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، انک انت العلیم بکل شیء، چونکہ ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا آپ ہر چیز کے یہ کہ عالم علم بھی رکھتے ہیں، الحکیم ہو، آپ حکیم بھی ہر چیز کے، آپ کا کوئی فعل اور آپ کا کوئی ہے کہ عمل، کوئی فعل آپ کا حکمت سے خالی نہیں ہے، انک انت العلیم بکل شیء، ہر چیز کے انجام کو تو جانتا ہے، برخلاف فرشتوں کے، برخلاف انسانوں کے، برخلاف جنات کے، الحکیم ہو، تو حکمت ہے، حکمتوں کو بھی تو جانتا ہے، تو حکیم ذات ہے، برخلاف یہ ہے کہ اللہ آپ کا، لہذا آپ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا، ٹھیک بنا لے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، ان کو نام بتا دے، فلما انبئہم باسمائہم، جب آپ نے نام بتا دیا، قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے غائبوں کو میں جانتا ہوں، آسمان و زمین کے اندر جو پوشیدہ چھپی ہوئی چیزیں ان سب کو میں جانتا ہوں، آسمان و زمین میں اللہ سے کوئی غائب نہیں ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، الغیب ما غاب عنا، ہمارے اعتبار سے، ہاں ملنگو کچھ پہلے پڑھ گیا آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت ہے، ہمارے اعتبار سے عالم الغیب والشہادت ہے، ورنہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے۔ ہاں ملنگو لا یخفی علیہ شیء، لا یخفی علیہ، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ہمارے اعتبار سے، یعنی ما غاب عنا یعلمہ اللہ، جو چیز ہم سے غائب ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ورنہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے، وہ عالم الشہادت ہے۔ وہ بولو کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 2 کلومیٹر سے ایک آدمی آ رہا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، دور سے دیکھتے کہ کون ہے، اب چلتے 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 آئے گا مجھ سے اور آپ سے پورا یہ غائب کما کو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بالکل 15 منٹ کے بعد یہاں پہنچے گا، اب ہم نے دیکھا کہ یہ شپڑ خان ہے، یہ کون ہے سمجھے، اس کا علم آپ کو ابھی ہو گیا پورا کہ ہذا ہوا شپو، یہ کون ہے، شپو خان ہے، لیکن جس کے پاس دوربین ہو وہ آپ کے اس 15 منٹ سے پہلے 20 منٹ پہلے ایسے دیکھا، اس کے سامنے بالکل ایسے کھڑا ہے، وہ ابھی سے اس کو جانتا ہے شپو۔ تو جو چیزیں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نکلے گا کالا ہے یا گورا ہے، وہ 6 مہینے کے بعد نکلے گا، یہ استقبالی امور استقبالی، ان کا علم مجھے اور آپ کو کائنات میں وجود میں آنے کے بعد ہمیں ہو لگا، میرے رب کو اس سے پہلے ہی پتہ ہے اس کا، جیسے اس دوربین والے کو پہلے سے پتہ۔ سمجھتے ہیں؟ جی چلے گا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدونہ، اور جو کچھ اپنی اطاعت تم ظاہر کرتے اس کو بھی میں جانتا ہوں، وما کنتم تکتمونہ، اور اس جو تم چھپاتے ہو تمہارے دل میں کہ ہم خلیفہ بنے، وما کنتم تکتبونہ من انکم احقاء بالخلافت، خلافت تمہارا حق ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، سمجھے۔ اور علم میں جو اللہ آپ کا بھلا کرے، جو علم میں جیت جاتا ہے وہ مسجود الملائکہ بن گیا، علم والا مخدوم بنتا ہے، ساری دنیا اس کے خادم بن جاتی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، علمی میدان جیت گیا، اب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، یہ عام ہے، ملائکہ تمام فرشتوں کو شامل ہے، جبرائیل میکائیل سارے کہ لہذا لم یستثنى منہم احد، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ ہے اس لیے میرے بھائی علم بولتا ہے، بولو علم بولتا ہے، جہاں سلیم اللہ ہو وہاں مزہ ہی آتا ہے، جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا ہو وہاں مزہ آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور تمہارے اس قسم کے لیڈر خدا کی قسم اس قسم کے لفنگے ہوں گے جو ان کی قدر کریں گے، ورنہ اصل علم والوں کو آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے ان کو ہڑپ کر کے کھا جاؤں، مولوی صاحب آدمی کہتا ہے کھا جاؤں ان کو، سمجھے۔ یہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید پالم پورے مشغلہ اس کا علمی ہے مولوی صاحب، سمجھے۔ علمی لوگ ایسے پیارے پیارے لگتے ہیں مولوی صاحب، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے ان چکروں میں نہ پڑو مولوی صاحب، علم بولتا ہے، بولو
علم کیا ہے؟ علم بولتا ہے مول صاحب، سمجھے؟ یہ بن ٹھن، یہ جو لش پش، سمجھے بھائی جان؟ یہ جو لش پش، یہ بن ٹھن، یہ جہاں اہل علم کی مجلس ہوگی اور جہاں پر قدردانوں کی مجلس ہوگی، ان کی دال گلے گی نہیں، وہ پیچھے ایسے ایسے کریں گے، لوگ آپ کو آگے کریں گے، سمجھتا ہے؟ علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، فوراً انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وقد ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، وصار من الکافرین، انکار کرنے والا بن گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کافر بن گیا، یا اللہ کے علم میں پہلے سے کافر تھا۔ ایک یہ کہ کانا کو سارا کے معنی میں لے لیا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ اب جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، فرماتے کہ اکرام، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک تو جیسے کہ ہم لوگ یہ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھے؟ تو ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سجدہ توہینی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ سجدہ کون سے تھا؟ تعظیمی۔ ہم لوگ جو اللہ کو سجدہ کرتے وہ کون سا؟ توہینی ہے یا تحقیری سجدہ ہے؟ سمجھے؟ اس لیے سمجھو، جیسے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ صرف اللہ نے ہمیں ایک یکسانیت اور اتحاد کا حکم دیا ہے کہ تم سب کا رخ ایک قبلے کی طرف ہو جائے گا، پھر اللہ تمہارے دلوں کو ایک کر دے گا۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم آگے پیچھے صفوں میں بھی نہ ہو جاؤ، تمہارا رخ بھی الگ نہ ہو، ایک قبلے کی طرف، جیسے صفیں تمہارے درست ہو جائیں گے، رخ تمہارا ایک طرف ہو جائے گا، اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایک کر دے گا۔ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس طرف ہمیں اللہ نے رخ کا حکم دیا، سجدہ وہاں اللہ کی طرف۔ تو آدم کو بطور جہت کے مقرر کیا تھا، سجدہ حقیقت میں اللہ کو تھا۔ جیسے بیت اللہ ایک جہت ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، ایک جہت ہے، لیکن اس کی عظمت کو ظاہر، بیت اللہ اللہ کا گھر، سمجھے؟ یہ مولوی منظور کے باپ کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن کسی چیز کو خصوصی طور پر اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اپنی طرف نسبت، اس لیے کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، بولو کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، شاعر اللہ، اللہ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا گھر قرار دیا، لوگوں کو حکم دیا رخ اس طرف کرو۔ سجدہ پھر بھی اللہ کا ہے، لیکن اس کو جہت بنایا اور اپنی طرف نسبت کر کے اس کو بیت اللہ کہا۔ اسی طرح سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو صرف جہت بنایا گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اس لیے اب یہ جو لے آدم، یہ لام ہوگا الہ کے معنی میں، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا الی آدم، سمجھتے ہیں؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس جو کافر بن گیا، وہ سجدہ نہ کرنے سے نہیں ہے، سجدہ تو ہمارے یہ سارے لوگ نہیں کرتے، یہ کافر ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اصل مسئلہ ابا، خدا کے حکم کا انکار کیا کہ میں سرے سے اس کو مانتا بھی نہیں۔ کافر جو بن گیا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سجدہ عملی طور پر سجدے سے انکار کرنے سے نہیں، اعتقادی طور پر اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ آپ نماز کو مانتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری عملی کوتاہی، عملی طور پر میں منکر ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو کافر نہیں ہے۔ لیکن میں اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھتا، مذاق اس کے اڑاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو تیرے جیسے کافر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں یہی تھا کہ اللہ کے حکم کا ہے، مالک ان تسجد اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ سمجھ؟ عملی طور پر سجدہ نہ کرنا، اس سے آدمی کافر نہیں بنے گا۔ امام احمد وغیرہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر نہیں، یہ لفظ ہے پیر پیران، لیکن میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، سمجھے؟ ان کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ پکا کافر ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، چاہے اس کی داڑھی کے نیچے پورا پاکستان چھپے، وہ کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کرو، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، بچے جو اس کے ہوں گے وہ حلالی نہیں ہوں گے، حرامی ہوں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اے مولوی صاحب، اسجدوا لآدم، اس لیے الامر للوجوب بھی ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ الامر للوجوب اور ویقتضی العمل فی الفور، الفور اس کا تقا، اور فی الفور نہیں، یہ اس سے استدلال، یہ ٹھیک نہیں استدلال، سمجھے؟ اسجدوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امر فی الفور پر دلالت نہیں کرتا، یہ اس سے اصل یہ جو
وہ کہتے کہ فی الفور تھا اور فی الفور شیطان نے نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر امر میں تراخی کی گنجائش ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے نعم انا اسجد بعد ذالک، الان لا اسجد، میں بھی سجدہ نہیں کرا، بعد میں کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا کہ فی الفور امر پر عمل نہیں کیا وہ کافر ہو گیا۔ جواب یہ کہ اس سے کافر نہیں ہو، کافر اس اپنے سرکشی پر ہوئی۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کافر اس سے ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا معلوم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم کو ہم نے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت کو ٹھکانہ بنا دے، جنت میں ٹھہر جا، نہیں اس سکون کی اللہ آپ کا بھلا کرے ضد کیا ہے؟ ارے سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت ہے، اسکن ٹھہر جا، حرکت نہیں کرنا۔ اور یہ اللہ کی بندو جنت تو ہے ہی حرکت والی جگہ، اس میں کدو اتھے کدو اتھے، کبھی اتھے کبھی اتھے کبھی اتھے، کبھی یہ حور کبھی وہ حور، کبھی وہ حور کبھی وہ حور، جنت میں ہوتی ہی حرکت ہے۔ کہتے کہ تو حرکت نہیں کرنا، اسکن ولا تتحرک، اس لیے یہ اسکن سکون سے مشتق نہیں ہے، یہ اسکن سکن سے ہے۔ بولو سکن کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، جنت تیرا ٹھکانہ ہے، چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو، ادھر ہو ادھر ہو ادھر، یہ تیرا ٹھکانہ، مسجد تیرا ٹھکانہ ہے، باہر نہ جانا۔ تو اور تیری بیوی، فصیح لفظ یہی ہے، شوہر کے لیے بھی زوج جائے گا، بیوی کے لیے بھی زوج جائے گا، فصیح لفظ یہی ہے۔ فقہا کا تسامح ہے جو کہتے ہیں اذا قال لزوجته انت طالقن، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں ملنگو، اذا قال لزوجته انت طالق، یہ فقہا کا تسامح ہے۔ ارے کچھ بھلا پڑا؟ اس لیے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری ملفوظات میں اس کے یہ ہے کہ یہ فقہا کا تسامح ہے، اور قرآن و سنت میں افصح اور فصیح لفظ یہی ہے کہ میاں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے لفظ کا زوج کا آئے گا، زوجتو کا نہیں۔ یہاں دیکھو اسکن انت وزوجک الجنت، اسکن انت وزوجتک الجنت نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ زوج تو شوہر کو کہتے، تو آدم پھر ترجمہ کرو، اے آدم تو بھی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دے، تیرا شوہر سمجھ میں نہیں؟ اس لیے مبارک ہو آپ کو۔ ارے ہے سمجھ میں؟ ہاں حضرت کے ملفوظات میں یہی ہے کہ قرآن و سنت میں زوجتن نہیں ہے، یہ اس لیے فقہا کا تسامح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق سے میں نے کئی روایتیں نکالی ہیں، زوجتن کا لفظ اس میں آتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ فتح الربانی جو 24 جلد میں، اس میں بھی بہت سی روایتیں میں نے نوٹ کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن کم ہے، لیکن تاہم شاہ صاحب کی بات اپنی جگہ پر، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اسی طرح زوجتن بھی استعمال ہوتا ہے حدیث میں بہت سے، لیکن حضرت فرماتے کہ لفظ اصل فصیح یہی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا، اب اسکن کا معنی استقرہ، ٹھہر جاؤ، تو اور تیری بیوی یہ کہ اس جنت کو ٹھکانہ بنا دو، واو جمع کے لیا تھا وکلا منہا اکلا رغدا، اور اسی جنت سے اور باغات میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ کھل کر کے اس میں سے کھاؤ، ایسو شئتما، جہاں بھی چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، یہاں پر وکلا، اور سورہ آراف کے اندر آپ پڑھیں گے فکلا، یہاں پر وکلا وہاں پر فکلا، سمجھ رہی میں؟ فتح کی مال وصل، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے ادخلو کا ذکر ہے، ادخلا، اور دخول اور کھانا نہیں ہوتے، کھانا دخول کے بعد ہوتا ہے۔ بولو اڑے داخل ہونے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، تو اسکن استقرہ، اور الاستقرار والسکون اور کیا والعقل یجامعان، یہ دونوں آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر دخول کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا داخل ہو جاؤ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور داخل ہو، اس کے بعد فکلا آئے گا، اس کے بعد وکلا نہیں آئے گا، واو جمع کے لیے آتا ہے، پھر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ جب آدمی چلتا ہے تو چلتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھاتا، بیٹھ جاتا ہے، استقرار ہو جاتا ہے، اسکن ہو جاتا ہے، تو پھر تو دو باتوں کا خیال کر لینا کہ یہ اسکن یہ سکن سے ہے، یہ سکون سے نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیں۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، یہ درخت کون سا تھا؟ گندم تھا یا یہ کہ انگور تھا یا انجیر تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ، اللہ نے جس چیز کو مبہم چھوڑا اس کو مبہم چھوڑ دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کا معنی فَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَا تَكُونَ مِنَ النَّاقِصِينَ لِحَقِّكُمَا، کہیں اپنا نقصان نہ کر دو. ظالم کا معنی نقصان کے. فَلَا تَكُونَ فَتَكُونَ اس کا عطف ہے جندا پتر ہے اس کا تقربا پر، تو لا تقربا فَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ مِنَ النَّاقِصِينَ حَقَّكُمَا، اپنا حق کہیں نقصان نہ کرو. ظلم مولانا اب اشکال ختم ہو گیا مول صاحب، سمجھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الناقصین لحقی، انی کنت من الظالمین من الناقصین، میں نے اپنا نقصان کر دیا. اور قرآن میں کثرت سے ہے یہ لفظ مولانا. کلتا الجنتین، سورہ کہف میں دونوں باغوں نے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دے دیا. ولم تظلم منہ شیئا، اے لم تنقص منہ شیئا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے سود کو چھوڑ دو گے، فَلَكُمْ أُصُولُ أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا لاکھ روپے، اس پر پرافٹ اور جو سود ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ، تم لا تنقصون ولا تظلمون ولا تنقصون. اس لیے ظلم نقصان کے معنی میں ہو گیا. یہاں مسئلہ ہو گیا مولانا، دنیا میں انسان کو بیوی چاہیے، دنیا میں انسان کو ٹھکانہ چاہیے، بیوی اور ٹھکانہ ہو، قانون کی پاسداری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، ٹھکانہ ہے، بیوی بھی آپ کو مل گئی، روٹی بھی فکلا منا رغدن، روٹی بھی آ گئے، لیکن قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، یہ قانون ہے. اس لیے کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان. ہاں ملنگو بولو کیا عرض کیا؟ کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان. ہو گیا مولانا؟ یہ چاہیے انسان، یہ انسان کی ضروریات ہے، انسان کی ضروریات ہے. بیوی صحیح بولو، بیوی ضروری ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ نے ایک لفظ، سمجھے، زوج بھی وہی زوج ہے، بیوی بھی زوج. بولو ایک ہی لفظ ہے، لفظ دونوں کا ایک ہے. اللہ دونوں کو ایک کر دے، دل بھی ایک ہو، ایک ہی لفظ ہے. اس لیے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نگوید من دیگرم تو دیگرے. سبحان اللہ. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نگوید من دیگرم تو دیگرے. میں تو میں، بولو میں تو میں، اس کے بعد کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی ہوں. میں تو ہوں، نہیں بابا تو میں ہوں، نہ بابا میں تو ہوں، تو میں. سمجھتے؟ انا واحد متکلم اور انت خطاب نا. لیکن کہتے ہیں اتحاد اسمیان من تو، اتحاد اسمیان من تو نیست من تو. میں اور آپ ہم اس طرح شکر شیر ہو گئے. دیکھو روح افزا اس میں ملائیں. اب تم روح افزا کی طرف اشارہ کرو، پانی کی طرف اشارہ نہ ہو. کر سکتے ہیں؟ بولو. روح افزا پانی ہو گیا، پانی روح افزا ہو گیا. سمجھ؟ الاشارۃ الی احدہما عین الاشارۃ الی الاخر. میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا. پہلے انا تھا اور انت الگ الگ تھے، اب تو انا انت ختم ہو گیا، اب انا ہی انا، اب انت ہی انت. اب کیا ہو گیا؟ اب انا انت ختم ہو گیا. اب صرف ہم ایک دو تن ہے بظاہر لیکن ایک ہے. اتحاد کی دو صورتیں ہوتی. بولو. ایک تک پی ٹی آئی میں ہم اتحاد کرتے، چلو بھائی ہم مسلم لیگ کا مقابلہ کریں گے، لیکن میں مستقل ہوں، آپ مستقل ہیں، ہم دونوں کے دونوں. سمجھے؟ آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں، لیکن ہمارا اتحاد ہو گیا کہ کیا کریں گے؟
ہم تو پی ٹی آئی عمران خان کے لوگ ہیں، سمجھے بھائی. ہم کیا کریں گے؟ اب ہم مقابلہ کریں گے مسلم لیگ سے، سمجھے. لیکن دونوں کے وجود، اتحاد ہمارا ہو گیا لیکن ہر ایک کا وجود مستقل ہے، سمجھے. اور ایک ہی ہے کہ آپ الگ ہے اور انڈا الگ ہے. لیکن انڈا کو آپ نے کھایا. اب میں انڈے کی طرف کہاں اشارہ کروں؟ آپ کی طرف اشارہ بے نہیں، انڈے کی طرف اشارہ ہوگا. اب تو اور انڈا ایک ہو گیا. ابھی تو کیا ہو گیا؟ تو اور انڈا دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. ایسا سمجھ میں نہیں ہے؟ چلیے گا مولوی صاحب. تو میں نے عرض کیا کہ بیوی بھی ضروری ہے، مکان بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا بلکہ ٹھکانہ ضروری ہے، اور یہ کہ قانون بھی قانون ہے. ولا تقرب هذه الشجرة فلا تكون من الظالمین. ہو گیا مولانا. فأزلهما الشیطان عنہا، شیطان نے جنت سے ان دونوں کو پھسلا دی اور ان کو ہٹا دیا وہاں سے. فأخرجهما مما کانا، نکال دیا دونوں کو مما ان نعمتوں میں سے کانا فیہ جس کے اندر یہ تھے یعنی جنت کے. وقلنا اہبطوا، ہم نے کہا کہ اہبطوا بعضکم اتر جاؤ یہاں سے. درہا لے کہ بعضکم عدو لبعض، بعض کے یہ کہ دشمن ہو جائے گا. شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے یہاں سے ہٹ جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، مستقر تمہارے لیے منزل ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ حاصل کرنا، إِلَىٰ حِینٍ موت کے وقت تک، ایک خاص یہ کے وقت تک. مستقر یہاں پر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ دنیا، سمجھے، یا مستقر فی القبر، سمجھے. اور متاع الی حین، اس سے اللہ کا بلا کرے حین الموت یا حین القیامت مراد ہے. اڑے ہو گیا مولانا. فتلقى آدم من ربی، تلقى یا اخذ کے معنی میں آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا، آدم علیہ السلام نے لے لیا، حاصل کر لیا رب کی جانب سے کلمات، چند جملے. وہ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علیہ، اللہ آپ نے توبہ کر دی. فتاب، آدم نے توبہ کر دی. فتاب اللہ علیہ، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم، اور رحم فرمانے والا ہے جو آدمی توبہ پر مرے اور اللہ کی طرف جو رجوع کرے. ہو گیا مولانا. آگے چلو. قلنا اہبطوا منہا، پھر یہ دوبارہ اہبطوا آ گیا. اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے اتر جاؤ سارے کے سارے. فإما یأتینکم منی ھدی، اب اگر آ جائے تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت، یعنی رسول اور کتابیں آ جائیں زمین پہ. فمن تبع ھدایا، جو میرے اس ہدایت کی پیروی کرے گا. فلا خوف علیہم، استقبال میں، زمانہ استقبال میں بھی کوئی اس پر خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، نہ زمانہ ماضی پر اس کو یہ ہے کہ جو کچھ اس سے چھوٹ گیا اس پر کوئی پریشانی ہوگی، نہیں ہوگی. والذین کفروا، لیکن جو کفر کرے وہ کذبوا بآیاتنا، میرے آیات کے اور احکام کی تکذیب کرے گا اور اسی پر مرے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں، یہ جہنم کے ساتھی ہے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. مولانا جہاں تک مسئلہ آ گیا اہبطوا کا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ دوبارہ اہبطوا کو تکرار سے لایا، یعنی تکرار و اہبطوا یہ للتاکید، یہ تاکید کے لیے. لیتعلق به قوله فإما یأتینکم منی ھدی، اہبطوا کو دوبارہ جو لایا یہ للتاکید، تاکید کے لیے. اور ولیتعلق به قوله فإما یأتینکم منی ھدی. ہو گیا ایک. دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، اہبطوا الاول من الجنت، اہبطوا الاول من الجنت الى سماء الدنیا، اور واہبطوا الثانی من سماء الدنیا الى الارض. پہلے والا اہبطوا جنت سے آسمان تک، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا بلا کرے اہبطوا وہ سماء دنیا سے نیچے آنا ہے. ہو گیا؟ ہو گیا مولانا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ فمن تبع ھدایا، یا فمن تبع ھدایا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر فمن اتبع ھدایا آیا، اس میں نہیں ہے فمن اتبع ھدایا، اس لیے اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے تاکیدی احکام گزر گئے، اس لیے وہاں پر مبالغہ کہا. یہاں اس قسم کا مسئلہ نہیں تھا، فمن تبع کہا. اڑے ہو گیا مولانا. اس کا ذرا خیال رہے. اب کوئی مسئلہ اور نہیں رہا، میں ترکیب اشارہ کر کے آپ کو یہاں ایک مسئلہ رہ گیا مولانا کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع اور شجر منہی عنہا، اس کو آدم نے کھایا، لہذا آدم علیہ السلام سے معصیت کا صدور ہو گیا. ہو گیا ملنگو. یہ تو ظالم بن گیا. تو ظالم تو نہیں بنا نا. ہو گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کا ترجمہ نے کر دیا فَلَا تَكُونَا مِنَ النَّاقِصِينَ لِحَقِّكُمَا. یہ ظالم اب کھایا، ظالم نہیں بننا، اپنا نقصان نہیں کرنا. تو آدم نے کھایا، اپنا نقصان کیا، گناہگار تو نہیں ہوا نا. لیکن ظلم کا اطلاق ہوتا ہے. آپ کو باور نہیں ہوگا
کہ مجھے لیٹر آیا کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے آپ سپریم کورٹ کے جج بنے. بولو کیا ہے؟ لیٹر آیا جامع فاروق سپریم کورٹ کی جج بنے. تو مولوی وہ کہتے کہ جی بنو 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 بنو. اب میں نہیں بنا نا. جب نہیں بنا تو سارے کے سارے مجھے کہتے کہ بھائی آپ نے تو بڑا ظلم کیا. تو ایک ظلم وہ ہے کہ میں کسی کو میں قتل کرتا ہوں, ایک ظلم یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں, ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ کا غیبت کر لیتا ہوں, یہ ظلم ہے. لیکن یہاں تو میں نے اپنا نقصان کیا, اس کو ظلم کون کہتے؟ لیکن ہمارے محاورے میں کہتے ظلم تو کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ, وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. کسی چیز کا جو مقام ہے اس کو دوسرے جگہ پر, ٹوپی میں اللہ آپ کا بھلا کریے اس کو سر پہ رکھنا ہے, اس میں کوئی پاخانہ کرتا ہے, یہ ظلم ہے. جوتے پاؤں میں پہنے کے اس کو تم سر پہ لگا دو اللہ آپ کا بھلا کرے, تو یہ ظلم ہے. عبادت اور توحید اللہ کی ہے اور تم یہ کہ بت کی عبادت کرو, یہ ظلم ہے. نماز پڑھنا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بیت اللہ کی طرف, لیکن اب وہ یہ کہ مسجد اقصی منسوخ ہو چکی ہے, اب اس کی طرف تم لوگ اگر رخ کرو گے تو انک اذا لمن الظالمین. عبادت کا حق کدھر ہے؟ اب وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم, ادھر آپ کریں گے, اب نہیں کریں گے. سمجھے؟ لیکن یہ کہ جہاں میں نے اپنا نقصان کیا اس کو ظلم کون کہتے ہیں؟ اس لیے یہ ظلم بمانے یہ وضع الشیء فی غیر محلہ کے نہیں ہے, یہ ظلم بمانے نقصان کے. نہ کھانا, اپنا نقصان نہیں کرنا, تو آپ نے کر لیا تو اپنا نقصان کیا, گناہ گار تو نہیں ہوا. میں چیف جسٹس نہیں بنا, چیف جسٹس تو نہیں, ویسے سپریم کورٹ کے جج تو میں نہیں بنا, میں گناہ گار ہوں. آپ مجھے بتائیں صغیرہ کا ارتکاب کیا یا کبیرہ کا ارتکاب کیا؟ آئے سمجھ ہو گیا مولانا؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ دار التکلیف کہاں ہے؟ امر و نہیں تو دنیا میں, دنیا دار الاسباب ہے, دار التکلیف ہے. یہاں معمورات پہ چلنا ہے, منہیات سے باز آ جائے. اگر معمور کو ترک کر دیا, منہیانوں کا ارتکاب کر دیا, پھر آدمی یہ کہ کیا ہوتا ہے اس پہ گناہ اور معصیت کا حکم لگے. وہ دار البقا ہے, دار السرور ہے, دار الآخرت ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں گناہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تم کس اسٹیشن سے بول رہے ہو؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام نے اگر وہاں کھایا بھی, سمجھے, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو دار التکلیف نہیں ہے, تو وہ نیکی اور گناہ کی جگہ نہیں ہے. جنت میں نیکی گناہ کچھ بھی نہیں ہے, نیکی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو صرف کھانا ہے, بس کھانا ہے اور ہم بستری بمبو ہے بس. آپ کو ایسا یہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے بعد نبوت ہے. سمجھ رہی میں کہ اب تک نبوت ملی نہیں تھی. آپ کو آیا سمجھ میں؟ اب تک تو نبوت تو پھر اس کے بعد یہ کہ زمین میں ان کو بھیجا گیا. آیا سمجھ؟ اب تک نبوت نہیں ملی, یہ قبل نبوت ہے. چوتھا مسئلہ اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ آپ چوری کرتے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مولوی زید چوری کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کسی کو قتل کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. غیبت ہم لوگ اس لیے کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے. زنا بدکاری کرتے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی کو قتل کرتے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. بولو ایسا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے درخت کس لیے کھایا؟ کہ میں ہمیشہ اللہ کی پڑوس میں ہو جاؤں. اللہ اس ظالم نے قسم اٹھائی, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, میں خیر خواہی دا گل تسانو ڈسان دوں, خیر خواہی کی گل آپ کو بتا رہا ہوں. مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ, یہ اگر کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین. ارے تجھے پتا ہے بابا, پتا ہے تمہیں یہ کس لیے منع کیا؟ منع اس لیے کیا کہ کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. سمجھے؟ اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, ہمیشہ جنت میں, ہمیشہ 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 جنت میں رہے. تو آدم علیہ السلام نے کس لیے کھایا؟ کہ ہمیشہ جنت میں رہوں, اللہ راضی ہو جائے, اس لیے تو کھایا. اس کو گناہ کون کہتا؟ گناہ گار جب زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, کیا اللہ کی رضا کے لیے کرا؟
اس نے تو اللہ کے نام کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس نے وہ کیا. اس کو گناہ کون کہتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے پیسے لے کر کے گھر سے نکلا، بخاری کی روایت ہے کہ اس کو دے دوں گا، فقیروں کو دے دوں گا. ایک مرجھا ہوا مل گیا کہ جی فقیر ہے، لے لے اللہ کے نام پہ. رات کو اس نے لے لی. صبح کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سیٹھ صاحب نے کسی چور کو اپنا پیسے دیا. فرمایا ربا تیرا شکر ہے، میری نیت تو صاف تھی، میں نے فقیر سمجھا، لیکن اے اللہ ایک چور کو میرے ہاتھ سے میرا صدقہ چور میں چلا گیا. سمجھے؟ پھر پیسے لے کر کے نکلے کہ کسی کو دینا ہے، تو آج اس قسم کی خاتون مل گئی اور اس کو دے دیا. سمجھے؟ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، صبح کو لوگوں نے مشہور کر دیا کسی زانی کو دے دیا، اس نے زانی کو. آئے سمجھے؟ پھر ربا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، لے کر کے نکلا کہ کسی فقیر کو دینا ہے، تو مل گیا کوئی محتمم، مل گیا کوئی سفیر مل گیا. سمجھے؟ اس کو دے، پتہ چل گیا کہ محتمم خود پجاروں کے مالک ہے. کہا یا رب، اس کو کسی نے، بخاری نے کسی نے بھی گناہ گار نہیں کہا، اس کی تعریف ہو گئی ہے. سمجھے نہیں؟ بخاری کی باقاعدہ روایت ہے. تو یہ غریب کھا رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے پڑوسی بن جاؤں، ہم اللہ کے رہیں اور فرشتے بن جائیں، جنت سے نہ نکلے. اس کو گناہ کون کہتا؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ملنگو، یہ تو گناہ تو ہے ہی نہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے، پانچواں یہ کہ یہ گناہ ہے. آپ گناہ اپنے اعتبار سے، نبی کے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ ہے، فی نفسی یہ گناہ نہیں ہے. اس مسجد میں جوتوں سمیت اگر کوئی دور تفسیر کا طالب علم آ جائے، اس کی گرفت ہوگی کہ وہ گناہ گار ہے، وہ بے ادب ہے، بے ادب ہے. باہر کا اگر میرے کوئی بکری چرانے والا اگر آدمی آ جائے، وہ کوئی بے ادب نہیں ہوگا، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس مرتبہ کے اعتبار سے اس کو بے ادبی شمار کیا جائے گا. اس کو علم ہے اور اس کو اتنا نہیں ہے. آدم کے مرتبہ کے اعتبار سے آپ اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہاری جیسے دیہاتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تمہیں حقیقت میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کبھی افضل کو چھوڑ کر کے نبی مفضول کی طرف آتا ہے. بولو، نبی افضل کو چھوڑ کر کے کیا کرتا ہے؟ مفضول کی طرف. وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کے حق کے اعتبار سے وہ گناہ اس کو شمار کرتے ہیں، اس کا مقام اونچا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہو جائیں گے، بے ادبی ہو جائے گی. لیکن اگر میرا دیہاتی آ جائے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ سے کہے کہ کیا کر رہے ہو، آپ کہے بھائی کیا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے بے ادبی ہے. سمجھے نہیں؟ باقی جس نے پڑھا مڑا نہیں ہے، سنم دے استغفرنم سو دے، اڑے تین نام کے اس کے لیے کوئی یہ بے ادبی شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس سے نہیں. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ تو میرے اور آپ کے اعتبار سے اپنے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے مرتبہ کے اعتبار سے آپ اس کو بے ادبی کہہ دیں. میں فی نفسی کوئی گناہ نہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین. ہو گیا مولانا؟ یہ جی چلے گا مولوی صاحب. اور ویسے یا آپ ایک چھٹی ساتویں بات عرض کرو، لا تقربا هذه الشجر، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تنزیہ کے لیے. اور نبی کراہیت تنزیہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، بیان جواز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. سمجھتا ہے؟ یہ نہیں، یہ تحریم کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تنزیہ کے لیے. جیسے کہ مائع مشمس سے آپ پڑھتے ہیں کہ مائع مشمس، دھوپ پر جس کو گرم کیا گیا، منع کیا گیا کہ آپ نہ کریں. اور یہ نہیں تنزیہ کے لیے بھی نہیں، بلکہ نہیں تشفیق کے لیے، شفقت کے لیے، کہ مائع مشمس دھوپ پر جو گرم شدہ پانی، اس سے وضو نہ بناؤ اور اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہاں، اس سے وضو نہ بناؤ اور اس سے غسل نہ کرو، اس لیے کہ برس کی بیماری لگتی. وہ نہیں تشریح نہیں ہے، مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ شرعاً حرام ہے، جائز ہے، لیکن نہیں تشفیق کے لیے. ساتواں مسئلہ یہ ہے، آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، صرف اس درخت سے منع کیا، یہ بھی انجیر، 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 انجیر انجیر انجیر، یہ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں آپ. اس نے یہ سمجھا کہ التعیین مشخص
مجھے اس درخت سے منع کیا گیا، اس نے اجتہاد کیا، اس نے دوسرے سے کہا، جبکہ یہاں پر پورے 9 سے اس کے منع تھا. بولو، یہاں ممانعت تھی پوری 9 سے تھی، اس نے یہ سمجھا کہ ممانعت من فرد واحد سے. خلاصہ یہ نکلا کہ اجتہاد، اور اجتہاد آپ کا خطا نکلا تو مجتہد کو کوئی گناہ گار نہیں کہتا، اس میں کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. مجتہد کو کوئی، المجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، مجتہد کا نشانہ صحیح لگ جائے فلہ اجران، ڈبل ثواب، اور اگر وإن اخطأ فلہ اجر واحد، تب بھی اس اپنے صلاحیت اس نے پوری خرچ کر لی، اس کو ایک ثواب ملے گا. ارے آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ ہے جی مولانا، یہ ہو گیا یہ مسئلہ. ابھی آپ کو بتا، اذکر اذ قال ربک للملائکۃ، مولانا عجیب بات آپ کو بتاؤں، ملائک اصل میں مألک ہے. بولو، مألک یہ محموز الفاعل، الو کا رسالت کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی قاصد اور پیغام پہنچاتے، الو کا مألک. اب یہ کر دو کہ حمزہ کو لام کے پیچھے پھینکو، لام کو پہلے لاؤ، تو کیا ہوگا؟ ملأک. کیا ہوگا؟ ملأک. اب اس کی جمع ملائکہ، اس طرح بڑھو اچھے، ورنہ یہ حقیقت میں اللہ آپ کا بھلا کرے محموز الفاء ہے، آپ کو لغت میں اسی طریقہ پر ملے گا. ہو گیا؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ عام ہے، عام مخصوص من البعض بھی نہیں ہے، ینتظم جمع من المسمیات، سب کو، کوئی فرشتے اس میں مستثنی نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفۃ، مقول ہے کال کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ جملہ اللہ آپ کا مبتدا خبر بن کر کے تجلو کے ضمیر سے حال بنے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، ہو گیا مولانا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، یہ بالکل آسان ہے. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اس کا جواب محذوف ہے، ما قبل اس پر دلالت کرتا ہے. ان کنتم صادقین انبئونی فانبئونی باسماء هؤلاء، ان کنتم صادقین فانبئونی باسماء هؤلاء. قالوا سبحانك، سبحانك کا مسئلہ یہ ہے مولانا، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہو تو اس کے عامل کو حذف کرتے ہیں. اصل ہے نسبح سبحانک، سبحنا سبحانک، نسبح سبحانک، سبحنا سبحانک، لیکن سبحان کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس وجہ سے عامل کو حذف کر دیا. مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بھی کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہو، قرآن میں کثرت سے مولانا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل ننزل یا نزل تنزیل العزیز، یہ تنزیل مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، سبحانک مفعول کی طرف ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو یا فاعل، فاعل والا تنزیل العزیز، یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہو، لام جار رہو تو تب بھی اس کو حذف کرتے اس کے عامل کو. فسحقا لاصحاب السعیر الا بعدا لعاد قوم ہود الا بعدا لثمود، یہ سارے مصادر لام. اور نفت اللہ رب آپ نے پڑھا حمدا لقادر، حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منیرتا آمنتا، ارے پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ سارے وہی ہے. چلیے گا مولانا صاحب. سبحانک لا علم کائن لنا، بولو لا علم کائن لنا الا علم علمتنا، الا علم علمتنا، ما موصوف موصولہ، سمجھے بھائی جان؟ یہ ما علمتنا یہ بدل بنے گا لا کی خبر کی ضمیر سے، لا علم موجود لنا الا علم علمتنا، ما کا ترجمہ علم سے کر دیا، الا علم علمتنا. جب یہ مسئلہ آ گیا تو آپ کے لا الہ الا کی ترکیب وہ بھی حاصل خیال کر لینا. لا الہ موجود الا اللہ، الا حرف استثناء کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ یہ موجود ان کے ضمیر سے بدلے، سمجھے؟ اور ایک یہ کہ الہ کے محل پر محل سے بدلے، لا الہ الا اللہ، اڑے ہو گیا، جبکہ لا مسلط نہ ہو بدون الہ اس کے محل سے. اور ایک یہ ہے کہ لا الہ موجود الا اللہ، یہ اللہ بدل ہے موجود ان کے ضمیر سے، یا لا الہ ثابت و موجود و کائن الا اللہ، دلتا ہم دغا دیکھنا وشو چلیے گا.
انک انت العلیم الحکیم، یہ قاعدہ استعارہ کا آپ کو کل بتا دیا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ ندا ہو گیا، سمجھ رہی میں یقین. قال یا آدم ندا، انبئہم باسمائہم جواب ندا ہوگا مقول. فلما انبئہم باسمائہم شرط. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدونہ، ما تبدونہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنی اطاعت وغیرہ، سمجھے. وما کنتم جو ظاہر کرتے ہو اپنی اطاعت کے ہم یہ کریں گے. وما کنتم تکتمونہ، اور جو دل میں تمہارے کہ ہم خلیفہ بنیں، ہم ہی خلیفہ کے حقدار ہیں. اذکر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس مستثنی منقطع ہے مولانا، اور ابا واستکبر وکان یہ معطوفات مل کر کے ابلیس سے حال ہے. فسجدوا الا ابلیس حال کونہ آبیا ومستکبرا وکارا وسائرا من الکافرین، کائنا من الکافرین. کچھ پھل پڑ گیا مولانا. ابلیس مستثنی منقطع ہے، ما قبل کے جنس میں سے نہیں ہے جمہور کے مسلک کے مطابق، یا تغلیباً. اللہ آپ کا بھلا کرے. سوال یہ ہے، دیکھو اگر مگر نہیں، صرف الطاف نگر بولو. ابلیس وہ فرشتوں میں ہے، فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بولو، اگر وہ فرشتہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اگر وہ فرشتہ ہے تو کانا من الجن ففسق عن امر ربی کو کیا کرو گے؟ آیا سمجھ؟ اور اگر وہ فرشتہ نہیں ہے تو حکم فرشتوں کو تھا. اس غریب کا قصور کیا ہے؟ غریب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مینگل لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو کانا من الجن، سورہ کہف میں کہ یہ جنات میں سے تھا، اس کو کیا کرو گے؟ فرشتہ تو بن بھی نہیں سکتا. اور اگر وہ فرشتہ ہے تو آیت کے خلاف ہے، اور اگر فرشتہ نہیں ہے تو حکم فرشتوں کو تھا. اس کا کیا قصور ہو گیا؟ جن کو حکم ہے وہ کرے، اس نے نہیں مانا تو اس کو حکم ہی نہیں تھا. آپ کو میرا اشکال سمجھا نہیں ہے؟ تو مفسرین کہتے چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا جن، لیکن تغلیباً اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جیسے کہ طلباء کو حکم ہے کہ ابھی 5 بجے چھٹی کرو، سمجھتا ہے، لیکن باہر کا کوئی وہ تغلیباً وہ بھی اسی میں وہ بھی چھٹی کرے اگرچہ وہ یہاں کا طالب علم نہیں. ایسا سمجھیں؟ یہ تغلیباً اس طریقے پر تو کہتے تغلیباً. حضرت اقدس مولانا حسین علی فرماتے اپنے جیب میں رکھو تغلیباً. اس کے لیے سورہ اعراف میں صراحتاً ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا تھا، اس کو مستقل حکم تھا. سمجھے؟ تو کانا من الجن اپنی جگہ پر ہے اور اس کو مستقل حکم تھا، یہ فرشتے والا حکم نہیں، مستقل اس کو بھی حکم تھا. ما منعک ان تسجد اذ امرتک، یہ شرط عظیم نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں. آیا سمجھے؟ چلیے گا مولوی صاحب. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کی ترکیب آئے گی وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، یہ مفعول مطلق بنے گا کلا کے لیے. فَكُلَا اور وَكُلَا دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا. وَقُلْنَا حَيْثُ شِئْتُمَا یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلا کے لیے. وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس سے عطف بیان ہے یا بدل مبدل منه. فَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے یہ کہ ان کو پھسلا دیا جنت سے نہیں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا ثَبَتَ فِيهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ثَابِتَيْنِ فِيهِ مِمَّا كَانَ ثَابِتَيْنِ، سمجھے؟ واقعین فی وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض، بعضکم مبتدا لبعض حال بنے گا، ثابتاً کائناً عدو سے حال بنے گا، اور یہ خبر بعضوں کی، یہ جملہ حال بنے گا اہبطوا کی ضمیر سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جو دونوں کے دونوں مبتدا مؤخر ہے، اب ہوگا مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ کائنان لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ثابتان لَكُمْ فِي الْأَرْضِ. ہو گیا مولانا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، بالکل آسان ہے. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا، اس کی ترکیب ہو جائے گی تھوڑی سی گفتگو. چلو چھٹی کرو.